Sir, Dr. Saab, General retired Aslam Beg Sahab was in an interview and he said کہ یہ آپ کے جہادی تھے جن کو آپ اب آج کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہیں اور یہ جنگ جیتتے نظر آئیں گے. سر کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس ملک کا مستقبل جو کہ نواز شریف صاحب کو تو بڑا روشن نظر آ رہا ہے اور بڑا ہم پروگریس کی طرف جا رہے ہیں، اسٹیبل نظر آ رہا ہے ملک، لیکن حقیقت کچھ اور بتا رہی ہے. دیکھیے، اگر جہاد کسی دوسرے ملک کے خلاف ہونا تو اس پر ہم سب تالیاں بجاتے ہیں. اگر وہ وہاں جا کر بم پھاڑیں تو ہم کہتے ہیں کہ واہ، یہ ہمارے لیے یہ اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں وہاں پر. مگر جب وہ آ کر پاکستان کے اندر وہی کام کرتے ہیں تو ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. تو میرا خیال ہے اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس جہادی کلچر کو کمزور کیسے کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، کم از کم ہماری زندگیوں میں تو یہ نہیں ہوگا. لیکن سب سے پہلی بات میرا خیال یہ ہے کہ جو اس کو سپورٹ مل رہی ہے ریاست کے کچھ حصوں سے، وہ بند کر دینے کی ضرورت ہے. ذرا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ سب لوگوں نے ان حملوں کی مذمت نہیں کی ہے. یہاں پر ایسے لوگ ہیں پاکستان میں، علماء میں، جو اس چیز سے خوش ہیں. تو میں یہ تجویز کرنا چاہوں گا کہ اگر ہر عالم سے، ہر وہ عالم جس کو سرکاری طور پر کوئی وظیفہ ملتا ہے، کوئی تنخواہ ملتی ہے، اس سے پوچھا جائے کہ کیا وہ اس کی مذمت کرتا ہے کہ نہیں. اور اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دوسری طرف ہے. یہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کے شہریوں کے اوپر، پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ ہے، جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو مارا ہے. اس کے پیچھے تو انٹیلیجنس والے لگتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، کہ بالکل بے بس ہیں ان کے سامنے. تو سب سے بڑی بات تو مجھے یہ نظر آتی ہے کہ انٹیلیجنس کی سمت غلط ہے، کہ یہ ایسے لوگوں کے اوپر اسپائنگ کرتے ہیں جو دہشت گرد نہیں ہیں، اور جو اصل میں دہشت گرد ہیں ان کو تو لگتا ہے کہ کھلی چھوٹ ہے، وہ بم پھاڑتے ہیں، وہ خودکش حملے کرتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس والوں کے کان کھینچنے چاہیے ان حملوں کے بعد. دوسرے یہ کہ جو پوائنٹ، جو ریزنز کوٹ کیے جا رہے تھے، اوور آل ایک جو ڈیبیٹ نظر آ رہی تھی کہ جی لاہور کا بلاسٹ ہوا، کہا گیا کہ پی ایس ایل کا فائنل شاید لاہور میں ہونے کی باتیں چل رہی تھی، تو جی وہ ہے. پھر حافظ سعید کی ڈیٹینشن کے ایک معاملہ ہے. اس سے پہلے وی ور آل ٹاکنگ اباؤٹ سی پیک، مطلب سی پیک از اے ریالٹی. اس کی وجہ سے بھی آپ کو خدشات نظر آ رہے تھے. سر آپ کس طرح سے، مطلب وہ جو بات ہو رہی ہے کہ لاجسٹیکل سپورٹ تو ان کو پاکستان کے اندر سے مل رہی ہے، لیکن ہم اس میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں. آپ دیکھیں جدھر آپ کرتے ہیں نا کہ یہ بات کرتے ہیں پورس بارڈر ہے ہمارا، ویسٹرن بارڈر، ٹھیک ہے، اس کو ہم پورس رہنے دینا چاہتے ہیں بیکاز ہمارا مطلب ہے اس کو پورس رکھنے میں. یہ ہند کے ساتھ جو آپ کا بارڈر ہے، آپ نے اس کو ایسے سیل کیا ہوا، حالانکہ یہ بارڈر نہیں تھا 1947 تک، لیکن اس کو ایسے سیل کر دیا کہ اس کے اندر سے کوئی آپ کو لاہور میں کوئی اسمگلڈ گڈ آپ کو ملتا ہے؟ کوئی نہیں ملتا ہے آپ کو. ابھی بات یہ ہے کہ جتنی مرضی ہم باتیں کر لیں، پولیس کو ایسے کر دیں، فلانے کو ایسے کر دیں، دیر از جسٹ ٹرمنگ آف دی ٹریز، برانچز. آپ بجائے بیس کے اوپر، اور وہ یہ ہے، وہ آپ کی پالیسیز ہیں. آپ نے جب تک یہ پولیس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ منظور نظر گروپ ہے یا یہ منظور نظر گروپ نہیں ہے، وہ پولیس والا بیچارہ ہاتھ ڈالتا ہے، اس کو پیچھے سے اس کے پیچھے لوگ آ جاتے ہیں، اس کی بےزتی کرتے ہیں، اس کو چھڑا کے لے جاتے ہیں. تو کہتا ہے میں کیوں کروں، پھر یہ پتہ نہیں کون ہے. ہم نے اپنی پالیسی کے اندر چینج لانی پڑے گی. یہ پراکسی وار شروع ہو گئی ہے، اور ہماری بے وقوفیوں کی وجہ سے ہمارے دو جو نیبرز ہیں وہ آپس میں مل گئے. ڈپلومیسی ہوتی ہے ٹو ڈیوائڈ یور اینیمی اینڈ کریٹ مور فرینڈز اینڈ ڈیوائڈ یور اینیمی. ہمارا الٹا چل رہا ہے، ہم دشمن زیادہ پیدا کر رہے ہیں اور اینیمی کو ملا جیل کر رہے ہیں ہم آپس میں. اشرف غنی کو گالیاں دی آپ نے، مودی کو گالیاں دی آپ نے، فلانے کو گالی دی، وہ آپس میں مل گئے ہیں اور ایک پراکسی وار سٹارٹ ہوگی. آپ جتنے بھی آپ دیکھیں، اس میں ابھی مجھے ایک جوائنٹ اور کوارڈینیٹڈ ایفرٹ نظر آ رہا ہے دونوں ممالک کا. آپ صرف دیکھ لیں، 2 تاریخ کو پٹھان کوٹ، 2 جنوری کو پٹھان کوٹ ہوتا ہے، 20 جنوری کو 18 جنوری کو بادشاہ خان یونیورسٹی 4 سدہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ ان تمام کو، ان کی جوڈیشری پہ اٹیک ہوتا ہے، سپریم کورٹ پہ اٹیک ہوتا ہے، آپ کی جوڈیشری پہ اٹیک ہوتا ہے. آپ ان تمام کو آپ لنک کر سکتے ہیں. دیر از اے ڈفرنس. آپ نے 3 بندے گن بیٹل میں ان کے مر گئے انڈین سولجرز،
لائن آف کنٹرول پہ 2 دن بعد انہوں نے آپ کے 3 سولجرز مار دیے. انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ابھی پاکستان کو ٹٹ فار ٹیٹ جواب جائے گا. پہلے اسپوریڈک تھا کہ چلو یہ تھوڑے سے آؤٹ آف لائن ہو گئے, ان کو ذرا 2-3 بلاسٹ کرا دو, ٹھیک ہو جائیں گے یہ. ابھی وہ کہتے ہیں نہیں, ہر بلاسٹ کا یا ہر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہمارے ملک میں ہوگا اس کا پاکستان جو ہے نا ول پے اے پرائس. ڈو وی وانٹ دس ٹو کنٹینیو اور ناٹ؟ دیٹ دی پالیسی میکرز شوڈ ڈیسائڈ. امن آئے گا تو ریجن میں آئے گا. پاکستان میں امن آپ 10 ضرب عزم کر لیں, پاکستان میں مکمل امن نہیں آئے گا. آپ ٹیمپرری طور پہ اس کا بخار اتار دیں گے, ڈسپلین دے دیں گے اس کو. بس سر ہم نے تو 17 سال سے ہمیشہ یہی سنا ہے, دیر از نو کوئک فکس ٹو دس سکرج. یہ جو ہے نا, آپ نے جب تک یہ منظور نظر جو گروپس ہیں ان کو آپ نے ختم کرنا ہے, آپ مارل ہائی گراؤنڈ پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, دنیا پھر آپ کے ساتھ ہوگی. ابھی آپ کیا کہتے ہیں جب آپ دنیا کے پاس جاتے ہیں نا کہ ہمارے پہ 7 ہو گیا, وہ کہتے ہیں کہ آپ تو کر رہے ہیں. So you are having a taste of your own medicine. They are not sympathetic. وہ کنڈیم کر دیں گے ایکٹ کو, لیکن سمپتھیز آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی. آپ سمپتھیز گین کریں نا دنیا کی. ابھی یہ جو آپ کے گروپس جاتے ہیں, پاکستان کا دفاع کونسل, آپ نے ڈیفینس وچ از اے سیکرڈ ڈیوٹی اینڈ اٹ از دی آرم فورسز ڈیوٹی ٹو ڈیفینڈ پاکستان. وائی شوڈ دیر بی اے پاکستان ڈیفینس کاؤنسل؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ اور یہ لوگ جا کے اوپر سے آپ کے فارن پالیسی کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے, افغانستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے. یہ نہیں چلے گا. اگر ہم اس کو چلانے کی کوشش کریں گے, آپ جو مرضی کر لیں, آپ پولیس کو امریکن پولیس لے آئیں, آپ برٹش پولیس لے آئیں, آپ انٹیلیجنس کو ٹھیک کر دیں, آپ جو مرضی کر لیں, جب تک اس ریجن میں امن نہیں آئے گا, افغانستان میں امن نہیں آئے گا, آپ کی ایسٹرن بارڈر پہ امن نہیں آئے گا, پاکستان میں امن نہیں آ سکتا. رائٹ, بٹ بریگیڈیئر صاحب, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ان 5 دنوں کے اندر ملتان میں خود جو ہے یہ ادھر کے مزے لوٹ رہا ہے, لیکن وہ جو میرے ساتھ پتھر پہ بیٹھا ہوا ہے مولوی صاحب یا مفتی صاحب, وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, بیکاز وہ میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی بھی کھاتا ہے اور وہ کرتا ہے. تو ہم نے تو سارے ملک کو اس نیریٹو پہ لگا دیے. مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ لی کوان یو کو لے کے آئے تھے نواز شریف پہلی حکومت میں کہ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کو کس طرح سنگاپور بنایا جائے. تو جب وہ باہر نکلے تو کورسپونڈنٹ سے پوچھا کہ وٹ کین یو ڈو فار پاکستان. اس نے کہا وٹ کین آئی ڈو فار پیپل ہو تھنک لائف اسٹارٹس آفٹر ڈیتھ. تو ادھر ہم نے لائف آفٹر ڈیتھ از مور امپورٹنٹ ایٹ دی اسٹیٹ لیول, ایٹ دی ٹیررسٹ لیول. ہم نے یہ پالیسی چینج کرنی ہے. یہ جو جہادی کلچر آپ نے چلایا ہے, یہ پولیس کو ٹھیک کر دیں, نیشنل ایکشن پلان میں کر دیں, فاٹا کو یہ کر دیں, مدرسے کو یہ کر دیں, یہ ساری جو ہے نا فضول باتیں ہیں. آپ نے جہادی کلچر کا ٹیپ بند کرنا ہے, اور آپ نے جو آبجیکٹیوز ڈالے ہیں نا, فارن پالیسی آبجیکٹیوز جو ان میڈیول آرگنائزیشن سے آپ نے حاصل کرنے ہیں, یہ آپ نے ختم کرنا ہے. اس کے بعد پھر باقی چیزیں شروع ہوں گی. کارروائی کی گئی اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے آف پنجاب پولیس, انہوں نے ریڈ کیا ایک ملیٹنٹ ہائیڈ آؤٹ پہ, جماعت الاحرار کا تھا ہائیڈ آؤٹ ان ملتان. 6 ملیٹنٹس were killed, 3 سے 4 جو ہے وہ بھاگ گئے. پھر بھی یہ ہوا, اس کے بعد انٹینسیفائی ہو گئی کومبنگ آپریشنز. یہی کچھ ہم نے پچھلے سال دیکھا تھا جب گلشن اقبال پارک کے پر جو حملہ ہوا تھا لاہور میں, اس کے بعد بھی کچھ اسی طرح سے یہ انٹینسیفائی ہوتی ہے. 25 کو آپ فوراً مار دیتے ہیں ایک دن کے اندر, آپ انسیڈنٹ کا ویٹ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, ہماری اسٹریٹجی جو ہے نا وہ ریئیکٹیو ہے, نی جرک ریئیکشن. بارڈر بند کر دو, وہ یہ کسی کو کوئی سمجھائے کہ اس بارڈر بند کرنے سے پاکستان کو نقصان زیادہ ہوتا ہے. وہاں پر جو غریب قبائل بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس روٹی کھانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں, وہ پتھروں میں رہ رہا ہے, وہ یہ جو ہے نا کیا کام کرتا ہے, بارڈر کے اوپر مزدوری کرتا ہے یا کسٹم کلیئرنس کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے, اس کی روزی آپ نے بند کر دی, وہ شام کو کیا کرے, وہ بندوق اٹھائے گا. اور کیا یہ ٹیررسٹ کی اس موومنٹ آپ کو کے جو روک پشاور سکے سے گا؟ سبزی جا رہی ہے یا فروٹ جا رہا ہے, وہ ادھر گل سڑ جائے گا, افغانستان وہ نہیں کرے گا. بالکل بالکل. آپ کا جو ہسپتال ہے پشاور میں, وہ اس کا بھٹا بیٹھ جائے گا, وہ سارے وہ رہ جائیں گے. اور جو آپ کس کو پریشرائز کریں یا کس کو پنش کر رہے ہیں, the poor افغان who has no say in the policies of the افغان government. ایبسلیوٹلی. ہمارا کارروائی کی گئی اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے آف پنجاب پولیس, انہوں نے ریڈ کیا ایک ملیٹنٹ ہائیڈ آؤٹ پہ, جماعت الاحرار کا تھا ہائیڈ آؤٹ ان ملتان. 6 ملیٹنٹس were killed, 3 سے 4 جو ہے وہ بھاگ گئے. پھر بھی یہ ہوا, اس کے بعد انٹینسیفائی ہو گئی کومبنگ آپریشنز. یہی کچھ ہم نے پچھلے سال دیکھا تھا جب گلشن اقبال پارک کے پر جو حملہ ہوا تھا لاہور میں, اس کے بعد بھی کچھ اسی طرح سے یہ انٹینسیفائی ہوتی ہے. 25 کو آپ فوراً مار دیتے ہیں ایک دن کے اندر, آپ انسیڈنٹ کا ویٹ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, ہماری اسٹریٹجی جو ہے نا وہ ریئیکٹیو ہے, نی جرک ریئیکشن. بارڈر بند کر دو, وہ یہ کسی کو کوئی سمجھائے کہ اس بارڈر بند کرنے سے پاکستان کو نقصان زیادہ ہوتا ہے. وہاں پر جو غریب قبائل بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس روٹی کھانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں, وہ پتھروں میں رہ رہا ہے,
وہ یہ جو ہے نا کیا کام کرتا ہے بارڈر کے اوپر مزدوری کرتا ہے یا کسٹم کلیئرنس کرتا ہے یا کوئی اور اس کی روزی آپ نے بند کر دی, وہ شام کو کیا کرے, وہ بندوق اٹھائے گا. اور کیا یہ ٹیررسٹ ٹھیک اس ہے, موومنٹ آپ کو کے جو روک پشاور سکے سے گا؟ سبزی جا رہی ہے یا فروٹ جا رہا ہے وہ ادھر گل سڑ جائے گا, افغانستان وہ نہیں کرے گا. بالکل بالکل. آپ کا جو ہسپتال ہے پشاور میں وہ اس کا بھٹا بیٹھ جائے گا, وہ سارے وہ رہ جائیں گے. اور جو آپ کس کو پریشرائز کر رہے ہیں یا کس کو پنش کر رہے ہیں؟ the poor Afghan who has no say in the policies of the Afghan government. ایبسلیوٹلی. ہمارا